قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعت لہ عندی یوم القیامہ، کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو تم اچھی طرح صبر کرو، وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو تم اچھی طرح صبر کرو، بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ تفسیر: فاصبر صبرا جمیلا، تو تم اچھی طرح صبر کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اور مذاق اڑانے کے طور پر عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کرنے پر صبر جمیل فرمائیں اور منکرین کی سختی پر تنگ دل نہ ہوں، کیونکہ مکہ والے اس عذاب کو اپنے گمان میں ناممکن سمجھ رہے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ واقع ہونے والا ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت سے کوئی بعید نہیں اور نہ ہی ان پر عذاب نازل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جس دن آسمان ہوگا جیسے گلی چاندی اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہو جائے گا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے۔ تفسیر: یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہو جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ عذاب ممکن ہے اور اس دن میں کوئی مشکل نہیں، جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہو جائے گا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو اس دن واقع ہوگا، جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہو جائے گا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہوگا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑتے پھریں گے، تو اس دن کی دہشت اور ہولناکی تصور سے بالا تر ہے۔ وَلَا يَسْأَمُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا، ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے اور اپنی جورو اور اپنا بھائی اور اپنا کنبہ جس میں اس کی جگہ ہے اور جتنے زمین میں ہے سب، پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کوئی دوست کسی دوست سے حال نہ پوچھے گا، وہ ان کو دکھائے جا رہے ہوں گے۔ مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے بدلے میں
اپنے بیٹے دے دے اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی اور اپنا وہ کنبہ جو اسے پناہ دیتا ہے اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب، پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے۔ تفسیر: وَلَا يَسْأَمُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست سے حال نہ پوچھے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی شدت اور ہولناکی کی وجہ سے یہ حال ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تیرا حال کیا ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرے گا، کیونکہ اسے تو صرف اپنی ہی جان کی فکر پڑی ہوگی۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ دوست ایک دوسرے کو دیکھ نہ رہے ہوں گے، بلکہ وہ دوست ان دوستوں کو دکھائے جا رہے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن اپنے حال کے اندر ایسے مبتلا ہوں گے کہ نہ ان سے حال پوچھیں گے اور نہ کچھ بات کر سکیں گے۔ اس دن اللہ پاک کا انکار کرنے والوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ آرزو کرے گا کاش قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹنے کے بدلے میں مجھ سے میرے محبوب ترین بیٹے لے لیے جائیں، اور زندگی بھر میرا ساتھ نبھانے والی بیوی لے لی جائے، اور دنیا میں ہر طرح سے میری مدد کرنے والے میرے بھائی لے لیے جائیں، اور میرا وہ کنبہ لے لیا جائے جو مجھے اپنے پاس جگہ دیتا تھا، حتیٰ کہ وہ یہ تمنا کرے گا کہ جتنے لوگ زمین میں ہیں سب اس کے ماتحت ہوں اور ان سب کو فدیے میں دے دیے جائیں، اور پھر یہ بدلہ دینا اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن منکرین کو اپنے کسی عزیز سے محبت نہ رہے گی، اور وہ یہ چاہے گا کہ میرے بچے، بیوی، بھائی، خاندان کے سب لوگ، بلکہ ساری دنیا کے لوگ میرے بدلے دوزخ میں پھینک دیے جائیں اور میں کسی طرح عذاب سے بچ سکوں۔ اللہ پاک قیامت کی ہولناکی سے ہم سب کو بچائے، جہنم کے عذاب سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب فضائل دعا، پیج نمبر 97 پر ہے: دعا کے قبول میں جلدی نہ کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدا تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم یعنی رشتہ کاٹنا ہو، تیسرا وہ کہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہ ہوئی۔ ایسا شخص گھبرا کر دعا چھوڑ دیتا ہے اور مطلب سے محروم رہتا ہے۔ کسی مریض کو شفا نہ ہوتی ہو تو پہلے کچھ خیرات کر دیجئے، پھر غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کر کے گڑ گڑا کر دعا مانگیے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ فضائل دعا صفحہ نمبر 59 سے 60 پر ہے۔ قبولیت دعا میں ہے آداب نمبر 5: دعا سے پہلے کوئی عمل صالح یعنی نیک عمل کرے کہ خدائے کریم کی رحمت دعا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو۔ صدقہ خصوصاً پوشیدہ اس امر میں اثر تمام رکھتا ہے، یعنی بالخصوص چھپا کر خیرات کرنا دعا کی قبولیت میں بہت مؤثر ہے۔ پارہ 28 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 12 میں ہے: فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً۔ ترجمہ کنز ایمان: اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے دو۔ دعا سے قبل صدقہ دینا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ صفحہ نمبر 61 پر ہے۔ ادب نمبر 9: وقت کراہت نہ ہو تو 2 رکعت نماز خلوص قلب سے پڑھے کہ جالب رحمت یعنی رحمت کا سبب ہے اور رحمت موجب نعمت۔ ایک شخصیت جو تھی، ایک بڑی پارٹی، ان کو یرقان یعنی پیلیا ہو گیا، پیٹ میں پانی بھر گیا، گردے بھی فیل ہو گئے اور بے ہوشی چھا گئی۔ بہت بڑا آدمی تھا اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بھی یہی تھا۔ کوہرام مچ گیا، 18 ڈاکٹر دیکھ کر چلے گئے، سبھی نے لا علاج قرار دے دیا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ 19واں ڈاکٹر آیا، اس نے ان کے والدین کو بتایا کہ طریقہ علاج میں ایک کمی ہے اور وہ آپ ہی پوری سے کر سکتے ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ پاک کی رحمت ہو جائے گی، حسب توفیق کچھ صدقہ یعنی خیرات کر دیجئے، پھر 2 رکعت نفل ادا کر کے گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ خیرات، نوافل اور دعا کی ترکیب شروع کر دی گئی۔ والدین 3 دن تک گڑ گڑا کر اپنے بیٹے کی صحت کی بارگاہ الہی میں بھیک مانگتے رہے۔ تیسرے دن الحمدللہ گردوں نے کام کرنا شروع کر دیا، یرقان اور پیٹ کے پانی میں کمی آنا شروع ہوئی
اور ایک ہفتے کے اندر اندر حیرت انگیز طور پر مریض بالکل صحت یاب ہو گیا۔ شفا دے الہی، شفا دے الہی، گناہ کے مرض کو مٹا دے الہی۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک تم لوگ اپنے رب کی طرف سے دلیل یعنی ہدایت پر ہو جب تک تم میں دو نشے ظاہر نہ ہو، ایک جہالت کا نشہ، دوسرا دنیاوی زندگی سے محبت کا نشہ۔ بس تم لوگ ابھی تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ کی راہ میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہو، لیکن جب تم میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو تم نہ تو نیکی کا حکم دو گے اور نہ برائیوں سے منع کرو گے اور نہ اللہ کی راہ میں دشمنوں کا مقابلہ کرو گے۔ بس اس وقت قرآن و سنت کی بات کہنے والا مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی طرح ہوگا۔ ایف جی چل کے ناظرین، افسوس فی زمانہ یہ دونوں مذموم نشے ہمارے معاشرے میں عام دیکھے جا رہے ہیں۔ ایک تو جہالت کا نشہ، جہالت یعنی ان پڑھ ہونا، دین کی باتوں سے کورا ہونا، اور دوسرا جو ہے دنیا کی محبت۔ یہ دو نشے دیکھے جا رہے ہیں۔ آج ہماری غالب اکثریت بدمست ہیں۔ شاید آپ سمجھیں کہ تعلیم تو خوب عام ہو گئی اور جگہ بہ جگہ اسکول اور کالج کھلتے چلے جا رہے ہیں، اب جہالت کہاں رہی؟ تو معاف کیجئے، دنیاوی تعلیم علم نہیں، صحیح یہی ہے کہ اسلامی احکام پر مبنی فرض علوم حاصل کرنے ہی سے دین سے جہالت دور ہو سکتی ہے۔ فی زمانہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت میں ضروری دینی معلومات کا بے حد فقدان یعنی نہ ہونا ہے۔ آج دنیا جن لوگوں کو تعلیم یافتہ کہتی ہے، ان کی اکثریت درست مخارج سے قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ پڑھے لکھوں سے وضو اور غسل کا صحیح طریقہ یا نماز کے ارکان پوچھ لیجئے، شاید ہی کوئی بتا پائے۔ ان سے جنازے کی دعا سنانے کی فرمائش کر دیجئے، شاید بغلیں جھانکنے لگیں۔ افسوس، صد کروڑ افسوس، آج کل اکثر مسلمانوں کی توجہ صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کی طرف ہے، اسی کی ہر طرف پذیرائی یعنی مقبولیت ہے، ساری دولت و قوت اسی پر صرف کی جا رہی ہے، جبکہ دینی تعلیم کے ادارے مفت پڑھانے، مفت کھلانے اور قیام کی مفت سہولتیں پہنچانے کے باوجود ویران پڑے ہیں۔ یقین یہ سب دنیاوی زندگی کے نشے کے کرشمے ہیں۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی محبت سے ہمارا پیچھا چھڑائے، دینی تعلیمات کو عام کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے،
احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیاں کا دے چھ عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی روشنی